جی السلام علیکم فیاض بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، شکر الحمدللہ. کیس بھائی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. سنائیں سردیوں کے مزے لے رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل سر، مزے لیں گے انشاءاللہ. 2-3 دن تک جب کوئی زہرا کاظمی کیس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تو پھر زیادہ مزے آئیں گے. جی انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انگلینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ ویزے پہ لڑکا گیا ہوا تھا اور یہ کسی بار میں کام کرتا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ فیملی کے ساتھ میرے خیال سے کم عمر جو ہے بچی وہاں پہ آئی ہے اور اس نے اس کو نمبر دیا اپنا اور وہ چیٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور بعد میں بڑی نازیبا جو تصاویر ہیں اس کو بھیجتا رہا ہے. یہ اپنی بھی جو ہے نا وہ ننگی ویڈیوز اس کو بنا کے بھیجتا رہا ہے اور پھر جناب اس نے وہی ٹریپ کرنے کی کوشش کی جیسے ظہیر نے، مطلب جو گیم چلی اور پاکستان میں چلی جاتی ہے بچیوں کو ورگلانا یا جو بھی ہے. تو اس نے ملاقات کا کہا جی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے جگہ بتائی کہ یہاں تم آؤ میرے سے ملنے کے لیے. تو یہ اب وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا تو ادھر باجن پورا عملہ پہنچ گیا اور جناب پھر اس کی ٹھیک ٹھاک وہاں چھترول ہوئی ہے اور اس کو ڈیپورٹ کر دیا ہے پاکستان. بھائی اب ساری زندگی جو ہے انگلینڈ نہیں جا سکتا واپس. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے اسٹرک ہیں اپنے لاز پر اور کیسے فوری طور پر جو ہے نا یہ کاروائی ڈالتے ہیں اور گناہگار کو جو ہے نا وہ گھنٹوں میں سزا ملتی ہے، دنوں کی بات بھی نہیں ہے. جی بالکل کیس بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں نے یہ کیس دیکھا ہے. اچھا، اس میں کیس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو ملک ہے یہ ایک سیویلائزڈ کنٹری ہے اور وہاں پہ تو سر دیکھیں پوری دنیا میں، صرف ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک محاورہ ہے سر کہ آپ نے انڈر 18 اور شادی شدہ عورت کو نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے، اس سے اگر آپ نے انڈر 18 کو چھیڑا تو اور فوری کاروائی ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا فوری کاروائی. اور یہی حساب اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی شادی شدہ خاتون کو آپ کرتے ہیں تو وہ بھی ہراساں میں آئے گا. تو وہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ملک بڑے گندے ہیں یا ان کا طریقہ کار بڑا الگ ہے، لیکن وہاں پہ بھی سر بچوں کے جو رائٹس ہیں وہ اس پہ اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ جناب جو ہے اس کی جو سزائیں ہیں وہ اتنی سخت ہیں. اور سر وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے. جو قانون ہے اپنا کیس بھائی بہت سخت ہے اور یہ ایک چیز جو ہے بڑی بلکہ الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور اسلامک اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ زنا کی جو سزا ہے اسلامک قوانین کے مطابق بڑی سخت ہے اور ایون کہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کا تو قتل بھی جو ہے وہ واجب ہے. تو یہ بڑی پریشانی والی ایک سچویشن ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں اس طرح سے کم سن بچیوں کے حوالے سے قوانین اتنے سخت نہیں ہیں جتنے کہ پوری دنیا میں ہے. اور یہ تو ہر سیویلائز اسٹیٹ جو ہے یہ ظہیر اگر کسی بیرون ملک ہوتا ہے تو سر اس کو تو 100% اب تک جو ہے وہ بڑی سخت سزا ہو چکی ہوتی. اچھا، دوسرا ابھی ایک اور نیوز سامنے آ رہی ہے کہ یہ لڑکا، اس کا نام جو اب سامنے آیا وہ علی کے نام سے آیا، علی اس کا نام ہے اور یہ لڑکا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ 3 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے اور جہاں یہ بار میں کام کرتا تھا وہاں ایک لڑکا اور لڑکی گوری جو تھے انگلینڈ کے ہی تھے تو وہ لڑکی کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ چیٹ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. تو ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی تو مالک نے ان گورا گوری دونوں کو نکال دیا. انہوں نے یہ بدلہ لیا ہے وہ 13 سال کی بچی کی آئی ڈی بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا صداقت ہے سر؟ اچھا دیکھیں سر، یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. 13 سال کی بچی پہ آئی ڈی بنا کے اگر بدل لیا ہے، دیکھیں سنیں تو اسے کس نے کہا کہ وہ 13 سال کی بچی جو ہے اس کی آئی ڈی بنا کر اس سے وہ کرے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ چیزیں شیئر کرے. ابھی بیسیکلی جو جرم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے فرگلانے کا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بنتا ہے جو سوشل میڈیا یا واٹس ایپ کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی اس نے وہ نازیبا تصویریں وائرل کی ہیں یا شیئر کی ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ اس کا جرم بنتا ہے. تو چاہے وہ کسی نے آئی ڈی بنائی ہے 13 سال کی بچی کی تو بھائی آپ نے کیوں شیئر کی، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی جرم کرنے سے پہلے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ 18 سال کی ہے یا 13 سال کی. ٹھیک ہے، تو یہ
قانون میں سر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. یہ جرم ایک ہوا ہے اور اس پہ وہ کاروائی انہوں نے کی اور سزا آپ کے سامنے ہے. وہ بچی جو ہے اور اس کا جرم اور یہ کیس اور ظہیر کا کیس بالکل سیم ہے. اس میں دیکھیں وہ بچی کو نازیبا ویڈیوز بھیج کر برگلانے کی کوشش کی گئی نا, اس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی اور سیم یہی میٹر ہوا ہے. اس بچی کو بھی ٹریپ کیا گیا, اسے بھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی اور جب سارے ایویڈنس سامنے آئی ہیں انہوں نے بر وقت کاروائی کر کے اس کو جو ہے وہ معاملہ جزا سزا کی طرف چلا گیا. اچھا, آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کا جو سب سے زبردست پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ پولیس کو نہ بلانا, خدا کا واسطہ پولیس کو نہ بلانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ادارے اپنی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں, جو وہاں کے سٹیزن ہوتے ہیں وہ کتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں سخت سے سخت جو ہے وہ سزا ملے گی اور اگر ہمارا یہ جرم ثابت ہوتا ہے یا کچھ. آپ یہ دیکھیں تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ, اس طرح کی چیزیں پاکستان میں کیوں نہیں ہیں؟ یہاں تو قانون سے کوئی ڈرتا نہیں ہے, تو مذاق اڑاتے ہیں بھائی قانون کا یہاں پہ. بالکل آپ نے وہ صحیح بات کی کیس بھائی, اور وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے جس میں وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. اور بالکل قانون کا سر دیکھیں, یہ میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ادارے جو ہے وہ بڑے معتبر ہیں, یہ ادارے بڑے معتبر ہیں اور ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اس کو جوڈیشل سسٹم کو چلانا اور یہ سارا. لیکن اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا, وہاں پہ تو دیکھیں وہ اس لیے کہ وہ میرٹ کرتے ہیں اور اپنی کریڈیبلٹی اور سینکٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. وہاں پہ مارشل لا نہیں لگتے, وہاں پہ ججز ہیں وہ اپنی لمٹس میں رہ کر فیصلے صحیح کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے پوری اسٹیٹ جو ہے اسے پتہ ہے بھائی قانون ہے. جزا سزا والا معاملہ ہے, اگر میں کروں گا تو چاہے میں پرائم منسٹر ہوں مجھے پنشمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ تو سر ایون کوئی جج بھی ہے تو اس کے لیے بھی سیم لا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ جج ہے تو اس کو معافی ہے. یہ تو پروفیسر ڈائسی کی یہی تو تھیوری ہے کہ نو باڈی از ابو اینڈ بلو دی لا. رول آف لا تو سر یہی ہے کہ جو وہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے اور وہ لوگ اپنا امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اور جب معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں جب جزا سزا کا نظام اس طرح کا ہوتا ہے تو تبھی لوگ پھر ایک مہذب معاشرہ بنتا ہے. اور اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ ایک, آپ نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا اس چیز کو کہ وہ ایک اہم حصہ اس ویڈیو کا کہ وہ اپنا جرم جو ہے اس کو دیکھ کے اب وہ کپ کپا رہا ہے. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے اور مجھے سزا ملی. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے خیر سے بڑے سے بڑا جرم کیا ہو تو 2 دن کے بعد بیل لے کے باہر پھیر رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ آپ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی. دیکھیں یہاں پہ تو یہی ہے کہ کوئی بات نہیں یار, جرم کیا ہے تو پولیس میں آئی جی وغیرہ کو یا کسی کو مینج کر کے یا کسی بندے کو میں نکل ہی جانا نا, کوئی بات نہیں یار, مہینہ 2 مہینے جی. یہ جو سسٹم ہے یہ بہت ہی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. اور اداروں کو اپنی عزت اور وقار بحال کرنے کے لیے بہتر فیصلے کرنے ہوں گے اور اس ادارے کو بہتر کرنا ہوگا. جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ظہیر اور شبیر باہر پھر رہے ہیں اور بچی وہ شیلٹر ہوم میں ہے اور والدین بےچارے زریر و خوار ہوتے پھر رہے ہیں. مطلب یہ یہاں پہ لا ہے جہاں پہ ابھی 9 مہینے ہو گئے ہیں اور کوئی اس کا جو ہے سر پاؤں سرا نظر ہی نہیں آ رہا, بلکہ شیروانیوں اور ویسٹ کوٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, شیروانیوں پہ بحث ہو رہی ہے اور انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا. انصاف کے تقاضے جو ہیں اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ کیسز کو میرٹ پہ سننے کی بجائے وہ ابھی تک یونیفارم میں پھنسی ہوئی ہے کہ کسی نے یونیفارم. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اس نظام کو کہ یہ جب کیس منظر عام پر آیا تو اس کے بعد 38 اور ماشاءاللہ اس طرح کے واقعات اور ہو گئے ہیں پاکستان میں. مطلب کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے, پرابلم ہی نہیں ہے اس کو نا. سر بیسیکلی وہی ہے نا, جب سزا نہیں ملے گی, ملزمان کو سزا نہیں ملے گی تو جرم بڑھے گا. یہ ذاتی دشمنیاں, یہ ذاتی انتقام کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے جب عدالتوں میں کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر سننے میں آتا ہے جی فلاں شخص نے عدالت میں کسی کو قتل کر دیا. عدالت میں قتل کیوں کیا جاتا ہے سر؟ وہ سال 6 مہینے مہدی کاظمی کی طرح چکر لگا کے جب تھک جاتا ہے تو وہ پھر نکالتا ہے جیب میں سے, تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی میرے ساتھ جو ہے میں خود ہی اپنا انصاف کر لیتا ہوں. تو اس طرح سے جب ادارے صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتے تو پھر ڈیفینیٹلی جرم بڑھتا ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا فیاض بھائی, کیونکہ یہ سٹوری اس وقت جو ہے ٹاپ سٹوریز میں جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے کوئی میں اس میں یہی کہوں گا
کہ پوری دنیا میں بچوں کے حوالے سے قوانین بڑے سخت ہیں. آپ سعودی عربیہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو 18 سال سے کم عمر بچیوں کے اوپر اگر کوئی شخص ایسا نظر آ جائے تو اس کی جو سزا ہے وہ یقین کریں آپ کو بتا نہیں سکتے کتنی سخت سزائیں ہیں وہاں پہ اور کتنا شفاف نظام ہے. تو یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے اور یہ ہمارے ججز کو بھی اداروں کو دیکھنا چاہیے اور جو 18 سال پہ کم عمر بچیاں ہیں تو اس کے لیے سخت اور سخت سزا ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے. جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.